الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت زیادہ اسرار، رموز، حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت سارے میسیجز ہیں اس میں، بہت سارے پیغامات ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا، کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 72 افراد کو یزیدی لشکر کے سامنے لے کر آئے۔ اب اس واقعے کے جو محرکات ہیں، اس کے پیچھے جو ایلیمنٹس ہیں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور پھر بالکل نہتے وہ کربلا کی طرف چل پڑے اور دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یعنی یہ وہ لشکر تھا کہ دو جماعتیں تھیں، ایک طرف پاکیزہ نفوس اور دوسری طرف انتہائی بدبخت نفوس پر مشتمل۔ اب وہاں شہادتیں ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کے بہت سے افراد شہید ہوئے، آپ خود شہید ہوئے، ظلم ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، پانی تک بند کیا گیا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا، آپ کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ سے لے کر شام تک ان کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، ان کا تمسخر اڑایا گیا، عورتیں کسمہ پرسی کی حالت میں روتی پٹتی، بھوک پیاس کی حالت میں انہیں شام تک لایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر پر یزید نے چھڑیاں ماری، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، عجیب قسم کے اس نے اشعار کہے، الفاظ کہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کربلا کی، اس پر انشاءاللہ محرم شریف میں مستقل گفتگو کریں گے۔ میں آج جو کربلا سے آپ کو ایک انتہائی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے مقابلے میں کھڑا ہونا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے خلاف جنگ کرنا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے چھوٹے بچے کو شہید کروانا، اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر جانا، اپنے گھرانے کے 16-17 افراد کو شہید کرانا، یہ جہاں اور ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، ساتھ میں ایک بڑی دلیل دیتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی سچے تھے، حضرت عمر بھی سچے تھے، حضرت عثمان بھی سچے تھے۔ اگر یہ سچے نہ ہوتے تو جب بیٹا علی کا حسین وہ یزید کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تو کیا حسین کا والد حضرت علی کسی ظالم کو مسند رسالت پر بیٹھنے دیتا؟ وہ کسی غاصب کو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونا دیتا؟ قطعاً نہیں۔ حضرت علی کا خاموش رہنا، حضرت علی کا مطیع اطاعت کرنا حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ تینوں برحق تھے، یہ سب آپس میں یار تھے، دوست تھے، محبتیں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیونکہ اگر یہ غلط ہوتے تو حسین جو علی کا بیٹا ہے وہ یزید کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ان کے والد کبھی بھی انہیں مسند رسالت پر مصلی رسول کے اوپر نہ چھوڑتے۔ تو اس لیے یہ جو کربلا پڑھیں، آپ اہل بیت کے مناقب پڑھیں، صحابہ اکرام کی عظمت پڑھیں، تو ایسا پڑھیں کہ ایک دوسرے سے انہیں ٹکراؤ کی کیفیت میں نہ لائیں۔ دونوں فریق یہاں پر گمراہ ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے ٹکرا کر صحابہ کی تنقیص کی، صحابہ اکرام پر تبرئے کیے، وہ بھی گمراہی کی دلدل میں جا گرے، اور وہ لوگ جو ٹکراؤ کی پالیسی میں آ کر یزید کے گن گانے لگے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، امیر المومنین کہنے لگے، مسلمانوں کا پیشوا کہنے لگے، اسے جنتی کہنے لگے، یہ بھی گمراہی کی دلدل میں جا گرے۔ اہل بیت کے جو مناقب ہیں ان کی تنقیص کرنے لگے، جو رتبے اللہ پاک نے انہیں عطا کیے ہیں انہیں نیچے گرانے لگے، وہ بھی گہری کھائی میں گمراہی کے گر گئے۔ تو لہٰذا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھیں، صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھیں، دونوں کے فضائل کو بیان کریں، دونوں کے مناقب کو بیان کریں، یہ دونوں جنت کے راستے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی رہنمائی کرو، جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، حضور کا فرمان سچا ہے۔ اور فرمایا اہل بیت کے بارے میں حضور نے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اپنا خاندان۔ تو جیسے
صحابہ کی رہنمائی انسان کو نجات کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، قرآن مجید کی پیروی انسان کو نجات کی طرف، فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسے ہی اہل بیت کی پیروی بھی انسان کو دنیا آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔